أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام بہت ہی عظیم کتاب، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، اور اس کتاب کو ہمیشہ سے علماء کرام نے بہت پسند کیا ہے۔ اس پہ بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، اس کا بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ آج جس حدیث سے ہم شروع کریں گے اس حدیث کا تعلق ہے صف بندی سے۔ تو آج کی احادیث ان کا موضوع ہوگا نماز میں صف بندی۔ نماز میں صف بندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی کا بہت اہتمام کیا، صف بندی کا حکم دیا، صف بندی کی ترغیب دی، صف بندی کی فضیلت بیان کی، اور صف بندی میں کمی کوتاہی پہ آپ نے وارننگ بھی دی۔ صف بندی کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور جس کا نمبر ہے 682 اس کے راوی ہیں وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے صف کے پیچھے وہ تنہا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ان کی یہ تمہاری نماز باطل ہوئی، پھر سے نماز پڑھو۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 666 اسے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ صف بندی کے تعلق سے ایسے ہیں کہ جن پہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصفوف، کہ لوگوں صفیں سیدھی کرو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھے برابر برابر رکھا کرو۔ ہر نمازی کا دوسرے نمازی کے اعتبار سے کندھا برابر ہونا چاہیے، کسی کا کندھا آگے نکلا ہوا نہ ہو۔ وسد الخلل، اور خالی جگہ کو پر کرو، یعنی کہ صف میں کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی اِخْوَانِکُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ اس کے دو مطلب ہیں اس جملے کے۔ ایک یہ ہے کہ آپ دونوں صف میں کھڑے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے، اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، تو ایک آدمی آپ دونوں کے بیچ میں داخل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو دھکیلیں نہیں، اس کو دھتکاریں نہیں، بلکہ نرم ہو جائیں، اس کی جگہ بنا دیں، اس کو صف میں کھڑے ہونے کا موقع دے دیں۔ اور دوسرا اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ امام صاحب نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو صف میں برابر کیا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، تو جب وہ اس کام کے لیے آئیں تو آپ نے ان سے تعاون کرنا ہے، ان کے لیے نرم ہو جانا ہے، آگے سے اکڑنا نہیں ہے، آگے سے انکار نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّیطَان، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑی جائے، یعنی کہ ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے مابین جو خالی جگہ ہوگی وہ شیطان کے لیے ہوگی، وہاں سے شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملے گا، اس لیے مل کے کھڑے ہونا چاہیے۔ تو ان الفاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت میں صف بندی کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 227 اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھیں جو صف بندی کا اہتمام کرتے تھے، جو لوگوں کی صفیں ٹھیک کرتے تھے۔
اور عمر فاروق اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے، بطور امام پہلی تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک کہ انہیں یہ اطلاع نہ دے دی جاتی کہ صفیں درست ہو چکی ہیں اور صف بندی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ترمذی۔ امام ترمذی مزید فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب عثمان اور امیر المؤمنین جناب علی بھی صف بندی کا بطور امام بہت خیال رکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے استووا، سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے تقدم یا فلان، تأخر یا فلان، بطور امام کہتے تھے او فلان تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، کسی دوسرے کہتے تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب باقاعدہ ایک ایک نمازی کو چیک کرتے تھے۔ تو صف بندی کے تعلق سے آج ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر 68 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سووا صفوفکم، کہ اپنی صفیں درست کرو، سووا درست کرو، برابر کرو، صفوفکم، صفوف صف ان کی جمع ہے، اور سووا یہ آرڈر کے الفاظ ہیں، صیغہ امر ہے، تو اپنی صفیں درست کرو، برابر کرو، حکم دے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا، صفوں کو درست کرنا یہ تکمیل نماز میں سے ہے۔ یعنی کہ صفیں برابر نہیں ہوں گی تو آپ کی نماز ناقص ہے، تو صفیں برابر کریں تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، نمبر ہے 723 723، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، نمبر ہے 433 433۔ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ نماز میں صفوں کو برابر رکھنا یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے، اور صف تبھی برابر ہوگی جب صف میں کھڑے ہوئے نمازی برابر کھڑے ہوں گے، کوئی آگے نہ ہو، کوئی پیچھے نہ ہو۔ موجودہ ایام میں صف بندی یعنی کہ برابر کھڑے ہونا اتنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ اب تو صفوں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ نمازی نے کہاں پاؤں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا۔ کسی زمانے میں اس چیز کا اہتمام نہیں تھا، اس زمانے میں بھی صف بندی میں کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا گیا، اور آج کل تو صف بندی کا اہتمام کرنا بہت آسان ہے۔ اگر موجودہ زمانے میں کوئی صف بندی کا اہتمام نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو یقیناً وہ شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ صف بندی کرتے ہوئے جب صفیں برابر ہوں گی، نمازی برابر کھڑے ہوں گے، صفیں ٹھیک قائم کی جائیں گی، تو اس سے نماز کامل ہوگی، مکمل ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفوں میں برابر کھڑے ہونا، صف بندی کا اہتمام کرنا مستحب ہے، اور یہی جمہور علماء کرام کا موقف ہے، اور اس کی تائید بخاری شریف کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کا نمبر ہے 722 722۔ اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقیم الصف فی الصلاۃ، نماز میں صف کو سیدھا کر رکھو، سیدھا کرو،
فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ، صف کو سیدھا رکھنا یہ نماز کے محاسن میں سے ہے، نماز کی خوبیوں میں سے ہے، اس سے نماز میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا آپ نے کہ یہ واجب ہے، کیا کہا؟ حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا کہ یہ مستحب ہے، اور یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صف بندی، نمازوں میں برابر کھڑے ہونا، صف بندی کا اہتمام کرنا واجب ہے، مستحب نہیں، بلکہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جن علماء کرام کا یہ موقف ہے، ان کی ایک تو دلیل یہی حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث کے جو الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفیں درست کرو، کیونکہ صفیں درست کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ نماز پڑھو یا نماز قائم کرو؟ اللہ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور یہ آرڈر کے الفاظ ہیں۔ تو نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور نماز قائم کیسے ہوگی؟ اس میں کئی امور ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنا، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہوں گی تو نماز قائم ہوگی۔ اور ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صف بندی۔ اور وجوب والے قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 717، 717۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، کہ لوگو تم اپنی صفیں سیدھی کر لو گے، یا پھر اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے مابین مخالفت ڈال دے گا، اختلاف ڈال دے گا، بغض ڈال دے گا، دشمنی ڈال دے گا۔ تو اتنے شدید الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ صف بندی کا اہتمام صرف مستحب نہیں، افضل نہیں، بلکہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ صفوں میں آگے پیچھے کھڑا ہونا، برابر کھڑے نہ ہونا، یہ نماز میں نقص کا سبب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ دیگر دلائل سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ مردوں پہ واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن یہاں پہ کم از کم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اس حدیث سے، کیونکہ صف بندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اس کو نماز کی تکمیل کہا جا رہا ہے، اس کو اقامت نماز کہا جا رہا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں کی صف بندی؟ تو صف بندی والا اجر و ثواب آپ تبھی لے سکیں گے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ صف بندی کی کئی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب آپ صف بندی کرتے ہیں تو آپ اللہ کے معصوم اور مقدس فرشتوں کی موافقت کرتے ہیں، ان جیسا عمل کرتے ہیں، وہ بھی صف بندی کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حدیث کا نمبر ہے 430، 430۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانب آئے، فقال، تو آپ نے کہا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربیہا، تم ایسے صف بندی نہیں کرو گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں، تم ایسے صفیں نہیں بناؤ گے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زمین پہ اللہ کے مومن بندے، نمازی لوگ صفیں بناتے ہیں، اور یہی کام اللہ تعالیٰ کے پاس کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے نمازی جو وہ عمل کر رہا ہے جو فرشتے کرتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا آگے سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف تصف الملائکۃ عند ربیہا، فرشتے رب کے پاس صفیں کیسے بناتے ہیں، ان کی صفوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صفیں ایسے بنائیں جیسے کون بناتے ہیں؟ فرشتے۔ تو پھر بتائیے کہ فرشتے صفیں کیسے بناتے ہیں؟ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے، اور شیخ جو ہے الحمدللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے اور انشاءاللہ اللہ کے ولی تھے، لیکن غلو کرنا، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی کہ شیخ کے پاس ایک عورت آئی، اولاد کے معاملے میں اس کے پاس اولاد نہیں تھی، کہ شیخ مجھے اولاد میرے پاس نہیں ہے، یعنی کہ میرے لیے دعا کریں یا میری یہ حاجت پوری کریں۔ تو یہ کہانی بیان کرنے والے کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ نے مراقبہ کیا، اور مراقبے میں انہوں نے مطالعہ کیا کس کا؟ لوح محفوظ کا، اور اس عورت سے کہا تیری تقدیر میں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے شیخ کی منت سماجت کی، شیخ نے پھر اللہ سے رابطہ قائم کیا، اور اللہ رب العزت نے کہا نہیں اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو شیخ نے اصرار کیا اللہ سے کہ نہیں یا اللہ اس کو اولاد دینی ہے۔ اللہ نے 3 بار انکار کیا اس کہانی کے مطابق، نعوذ باللہ، اللہ ایسی کہانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو شیخ کی بات ماننا پڑی، ان کی اپنی تقدیر کو تبدیل کرنا پڑا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک یہ غلطی کہ شیخ نے بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں لوح محفوظ کا ان چیزوں کا مطالعہ صحابہ کرام کیوں نہ کر سکے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہ کر سکے جب ان کی بیٹی میں تہمت لگی تھی؟ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑی بڑی مشکلات پیش آئیں، وہ تو لوح محفوظ کا مطالعہ نہ کر سکے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ فرشتے صفیں کیسے قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ خود دیکھتے، مراقبہ کرتے، خود دیکھ لیتے کہ فرشتوں نے کیسے صفیں بنائی ہوئی ہیں، نہیں، ان کو پوچھنا پڑا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جواب دیا، یتمون الصفوف الاول، یتمون وہ مکمل کرتے ہیں، کون؟ فرشتے، الصفوف الاول پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، دوسری صف میں جگہ خالی ہو تو تیسری میں کھڑے ہو جائیں، نہیں، پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ صف بندی کا طریقہ ہے۔ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جڑ کر، مل کر۔ الحمدللہ اس حدیث پہ صحیح معنوں میں دنیا میں عمل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اہل الحدیث۔ باقی لوگ اس حدیث پہ اس طرح عمل نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے۔ نہ ہمارے حنفی بھائی
صف بندی کے معاملے میں ان احادیث پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکے، بلکہ ہمارے حنبلی بھائی بھی ان احادیث پہ عمل کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حق ادا کیا تو کنہوں نے؟ اہل الحدیث نے، سلفی لوگوں نے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے، اور پاک و ہند میں اہل حدیث لوگوں نے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے۔ حدیث نمبر 69 عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے، قال انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، البتہ، لام تاکید کے لیے، لام کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ، یقیناً، لازمی، بے شک، کوئی بھی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو نون آخر میں ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ یقیناً، بے شک، ضروری، لازمی۔ تو لام بھی وہ بات جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کی تاکید پہ، اور نون بھی اس کی تاکید پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ لَتُصَوُّنَّ، البتہ تم لازمی طور پہ اپنی صفوں کو درست کرو گے، ٹھیک کرو گے۔ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ متفق علیہ، اس حدیث پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی اس حدیث پہ اتفاق کیا گیا ہے؟ مراد یہ کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی، دو جو بڑے حدیث کے امام ہیں دونوں نے روایت کر لیا، تو اس کو علماء کرام کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 717 717، اور امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 436 436۔ لیکن ابھی یہ حدیث اپنے اختتام کو نہیں پہنچی، بلکہ ولی مسلمین، اور مسلم میں مزید وضاحت بھی ہے۔ ولی مسلمین اور مسلم میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، آپ ہماری صفیں ٹھیک کرتے، برابر کرتے، سیدھی کرتے، درست کرتے۔ کیسے ٹھیک کرتے ہوں گے؟ یعنی کہ لوگوں کے قدم آپس میں برابر کرتے ہوں گے، لوگوں کے کندھے برابر کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول ہماری صفیں ٹھیک کرتے، برابر کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ کأنما، گویا کہ یسوی بہا القداح، آپ ان صفوں کے ساتھ تیروں کو برابر کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ صفوں کو برابر کرنے میں آپ بہت محنت کرتے، اور یوں لگتا گویا کہ یہ صفیں نہ ہوں بلکہ یہ تیر ہوں۔ جیسے تیر بنانے والا تیروں کو بالکل برابر برابر بناتا ہے، یوں لگتا تھا کہ آپ تیر بنانے والے ہوں اور صفیں تیر ہوں۔ تو اس انداز سے آپ ان کو بالکل برابر کرتے، بالکل ٹھیک کرتے۔ القداح قدح کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تیروں کو۔ حتیٰ رآ، یہاں تک کہ آپ نے یہ گمان کر لیا کہ ان قد عقلنا عنہ، کہ ہم یہ چیز عنہ آپ سے سمجھ چکے ہیں، آپ سے جان چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے سوچا کہ اب لوگوں کو میں نے صف بندی کا اس قدر کہہ دیا ہے، صف بندی کا میں نے اتنا اہتمام کر لیا ہے کہ اب لوگ یہ بات اور یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ ثم خرج یوما، پھر ایک دن آپ نکلے، فقام، تو آپ کھڑے ہوئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ یعنی کہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ حتیٰ کاد ان یکبر، حتیٰ کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے قریب تھے، یعنی کہ اللہ اکبر کہنے والے تھے، تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے۔
کادا قریب تھا، فرآ رجلا تو آپ نے ایک آدمی دیکھا، بادین صدرہ جس کا سینہ نکلا ہوا تھا، ظاہر تھا، یعنی کہ باقی لوگوں سے آگے اس کا سینہ تھا. صدر سینے کو کہتے ہیں. بادین ظاہر تھا، نکلا ہوا تھا. فقال تو آپ نے کہا، عباد اللہ، اللہ کے بندو، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ البتہ تم لازمی طور پہ اپنی صفیں ٹھیک کرو گے، برابر کرو گے. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ یا البتہ اللہ لازمی طور پہ تمہارے چہروں کے مابین اختلاف ڈال دے گا، مخالفت ڈال دے گا. یہی حدیث ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 662 662. وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَكُمْ البتہ تم اپنی صفیں لازمی طور پہ قائم کرو گے، ٹھیک کرو گے، درست کرو گے. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یا البتہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا. اچھا، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی مسلم شریف میں اور بخاری میں، وہاں پہ کیا آیا تھا؟ مخالفت کس میں اللہ ڈال دے گا؟ تمہارے چہروں کے درمیان. اور ابو داؤد میں کیا آ گیا؟ تمہارے دلوں کے درمیان. تو ان دونوں الفاظ سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب صف بندی نہیں ہوگی تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، آپس میں بغض پیدا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظاہری طور پہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، صفیں ٹھیک نہیں کریں گے، برابر کھڑے نہیں ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دلوں میں بغض ڈال دے گا. پتہ چلا صف بندی مسلمانوں کے آپس میں محبت کا سبب بنتی ہے، اور صف بندی کا اہتمام نہ کرنا یہ آپس میں بغض و عداوت اور اختلاف کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چہروں میں اختلاف ڈال دے گا، مطلب ہر آدمی دوسرے سے نفرت کرنے والا ہوگا، کوئی اپنے چہرے کے ساتھ دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ابھی میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی حدیث رکھ رہا ہوں، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، باقی حصہ سنیے. کہ یہ حدیث کے راوی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صف بندی کا یوں حکم دیا اور کہا صف بندی نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، تو صحابہ کرام نے آپ کی حدیث پہ عمل کیسے کیا وہ ذرا دیکھیے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں کو، میں نے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا کندھا اپنے ساتھ والے نمازی کے کندھے کے ساتھ چپکائے ہوئے ہوتا، کندھا کندھے کے ساتھ صحیح لگ رہا ہوتا. یہ نہیں کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے تھوڑا سا درمیان میں گیپ، یعنی گیپ نہ ہوتا، بلکہ کندھا کندھے کے ساتھ لگا ہوتا اچھی طرح. وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ اور آدمی کا گھٹنا ساتھ والے نمازی کے گھٹنے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا. وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ اور نمازی کا، آدمی کا ٹخنا ساتھ والے نمازی کے ٹخنے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا، لگا ہوا ہوتا، متصل ہوتا. یہ ہے صف بندی. اور صحابہ کرام کے اس عمل سے پتہ چل گیا کہ سووا صفوف، صفیں برابر کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا ہوا ہو. اور اس حدیث پہ بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے والے کون ہیں اللہ کے فضل و کرم سے؟ اہل الحدیث.
پاؤں کے ساتھ پاؤں اس حد تک ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا اس حد تک ملانا، الحمدللہ صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے والے اہل الحدیث ہیں۔ باقی لوگوں سے اس حدیث پہ عمل کرنے کے معاملے میں سستی ہو رہی ہے، اس سستی کو دور کیا جائے اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں کھڑے ہو کے دکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مسجد نبوی کی پہلی دوسری صف میں چلے جائیں اور دیکھیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کی ابتدائی 2-3 صفوں میں لوگ ان حدیث کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے قائل نہیں ہے، لیکن ان کو بھی وہاں پہ ایسے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ رس کی وجہ سے لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور بڑے توجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کھڑے ہوں گے تو خشوع و خضوع میں فرق آئے گا، آپ کی توجہ جو ہے دائیں بائیں چلی جائے گی، آپ کی توجہ اس طرف رہے گی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں جڑا ہوا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہوا ہے۔ بھائی یہ ایک نماز میں ہوگا، 2 نمازوں میں ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ہم الحمدللہ ان حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہماری توجہ تو اس جانب نہیں جاتی۔ آپ علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنے سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نمازیوں کا آپس میں پیار و محبت پیدا ہوگا، پیار و محبت پیدا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں برکت ہے، بے برکتی نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ صف بندی کا اہتمام واجب ہے، مستحب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو وارننگ دے رہے ہیں کہ صف بندی نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے چہروں میں، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ صف بندی کا اہتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک کیا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے نمازیوں کو درست جگہ پہ کھڑا کرتے، کسی کو آگے کرتے، کسی کو پیچھے کرتے، انہیں برابر برابر کر دیتے۔ اور یہیں سے پتہ چلا تیسرے مسئلے کا کہ یہ امام کی نماز کے امام کی ذمہ داری ہے کہ نمازیوں کو برابر برابر کھڑا کرے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اور ان کو آپس میں جڑ کر کھڑے ہونے کے بارے میں کہے، ترغیب دے اس چیز کی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے ان لوگوں پہ جو صف میں آگے پیچھے کھڑے تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صف بندی کا اہتمام کتنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ناراض ہو گئے۔ ناراضگی میں آپ نے یہ کہا کہ صفیں ٹھیک کر لو ورنہ اللہ تمہارے چہروں اور دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تب بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وارننگ دی ہے کب دی تھی؟ جب کہ اقامت ہو چکی تھی اور ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا۔ راوی کہہ رہے ہیں نعمان بن بشیر کے قریب تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ نکلا ہوا ہے، تو پھر آپ نے یہ نصیحت کی، یہ حدیث بیان کی، صف بندی کے یہ آداب بتائے۔ اور یہی حق بات ہے کہ اقامت کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے اگر گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اس بارے میں ایک حدیث آپ نوٹ کر سکتے ہیں، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 376 376 اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 642 642۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقیمت صلاۃ العشاء، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عشاء کی نماز اس کی اقامت کہہ دی گئی۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا لی حاجۃ، اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے۔
فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یناجی، اس سے سرگوشیاں کرتے رہے، حتیٰ نام القوم او بعض القوم، حتیٰ کہ کچھ لوگ سونے لگ گئے، ثم صلوا، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ آپ لمبی گفتگو کرتے رہے اس آدمی سے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو نیند آنی شروع ہو گئی۔ تو پتہ چلا اقامت کے بعد اللہ اکبر سے پہلے اگر گفتگو کوئی کر لیتا ہے، امام صاحب گفتگو کر لیتے ہیں کسی سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہوگا کہ اب اقامت کہی جا چکی ہے اور اب نماز شروع کریں۔ آج کے درس کی حدیث نمبر 3 اور ویسے حدیث نمبر 70 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدتہ ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعتہ لہ۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان جدتہ، کہ بے شک ان کی جدہ نے، اور جدہ کے نام بھی لکھا ہوا کیا، ملیکہ۔ جدہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ویسے جدہ کا ایک معنی ہوتا ہے نانی اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے دادی، یعنی کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں کئی الفاظ ہوتے ہیں اور اردو میں ہم ہر وہ 3-4 الفاظ کا ترجمہ ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اردو زبان کیا محدود ہے، یہ اتنی وسیع زبان نہیں ہے، ہمیں الفاظ نہیں ملتے عربی کے الفاظ کے متبادل کے طور پہ۔ لیکن یہ جدہ کے مسئلے میں ہماری زبان جو ہے وہ عربی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس ایک لفظ میں آگے نکل گئی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس دادی کے لیے الگ لفظ ہے، نانی کے لیے الگ لفظ ہے۔ دادی کس کو کہتے ہیں؟ والد کی، میرے والد کی جو ماں ہے میری کیا لگی؟ دادی، اور نانی کون ہے؟ میری والدہ کی ماں۔ لیکن عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جدہ جدہ۔ تو اب یہاں پہ کس کی جدہ مراد ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ علماء کرام میں یہاں پہ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ انس بن مالک کی ہی جدہ ہے، یعنی کہ ان کی نانی، ان کی کیا ہے؟ نانی ملیکہ، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ ہیں وہ کس نام سے معروف ہیں؟ ام سلیم، یعنی کہ اس کنیت سے معروف ہیں۔ ویسے بھی یہاں پہ لفظ جدہ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم تو مراد نہیں ہوں گی، مراد کون ہے؟ ان کی نانی ملیکہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جدہ انس بن مالک کی نہیں ہے، بلکہ انس بن مالک سے روایت کرنے والے راوی کی جدہ ہے۔ انس بن مالک سے یہ حدیث کس نے لی ہے؟ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ۔ انس بن مالک کے کیا لگے؟ اسحاق۔ دیکھیں انس بن مالک کی والدہ کون ہے؟ ام سلیم، اور انس ام سلیم کے بیٹے ہیں ام سلیم کے پہلے خامد سے۔ پہلے خامد کا نام کیا تھا؟ مالک، اسی لیے انس کون ہے؟ انس بن مالک۔ پھر جب ام سلیم نے بعد میں شادی کی ابو طلحہ سے، ابو طلحہ سے شادی کی تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اور انس بن مالک سے یہ حدیث لی ہے عبداللہ کے بیٹے اسحاق نے۔ اسحاق ام سلیم کا کیا لگا؟ پوتا۔ ابو طلحہ کا کیا لگا؟ پوتا۔ انس بن مالک کا کیا لگا؟ بھتیجا، کیونکہ عبداللہ انس کے کیا لگے؟ بھائی، ماں کی طرف سے، باپ اور ہے دونوں کا۔ عبداللہ کے بھائی ہوئے ابو طلحہ، انس کے عبداللہ کے والد ہوئے ابو طلحہ، انس کے والد ہوئے مالک، لیکن والدہ دونوں کی کیا؟ ام سلیم۔ تو اسحاق روایت کر رہے ہیں کس سے؟ اپنے چچا سے، انس بن مالک سے۔ تو اب یہ کہ ان جدتہ، کہ ان کی جدہ نے، کس کی جدہ نے؟ ان کے اسحاق کی جدہ نے۔ کس کی جدہ نے جی؟ اسحاق کی جدہ۔
اور اسحاق کی جدہ سے مراد کیا ہے؟ اسحاق کی دادی. اچھا، اسحاق کی دادی جو ہے وہ کون ہوئی؟ ام سلیم. اسحاق کی دادی جو ہے انس کی کیا لگی؟ والدہ. تو اب دیکھیں نا، جدتہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کی جدہ. اب اس کی یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جو پہلا قول میں نے بتایا تھا اس کے لحاظ سے ضمیر جا رہی انس کی طرف، انس کی جدہ. اور انس کی جدہ ہے تو مراد کیا؟ انس کی نانی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جدہ ہے کس کی؟ اسحاق کی. اور اسحاق کی جدہ سے مراد کیا ہے؟ اسحاق کی دادی، جو انس کی کیا لگی؟ والدہ. تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ انس کی والدہ کا نام تھا ملیکہ، کنیت تھی ام سلیم. تو انس میں مالک سے روایت ہے کہ ان جدتہ، کہ ان کی جدہ نے، اب آپ اس کا ترجمہ فی الحال نانی کر لیں، ان کی یعنی کہ ان کی نانی ملیکہ نے دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطعام، کھانے کی وجہ سے بلایا آپ کو گھر میں. لطعام کس کی وجہ سے؟ کھانے کی وجہ سے. صنعتو، جس کھانے کو انہوں نے تیار کیا تھا، کنہوں نے؟ ملیکہ نے. لہو، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. فاکل منہ، تو آپ نے اس کھانے میں سے کھایا. ثم قال، پھر آپ نے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ. فلاصلی لکم، پس چاہیے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. قال انس کہتے ہیں فقمت الی حصیر لنا، میں کھڑا ہوا اپنی ایک چٹائی کی طرف. حصیر چٹائی، لنا ہماری، ان کی ہماری چٹائی تھی، میں اس کی طرف کھڑا ہوا، اس کی جانب اٹھا. قد اسودا، یہ جو چٹائی تھی ہماری، قد اسودا، سیاہ ہو چکی تھی. من طول ما لبیسا، کثرت استعمال کی وجہ سے. لبیسا، میرے پاس وہ کتاب ہے، اس میں لام با آگے سا ہے، 3 نقطوں والی، لیکن عام طور پہ حدیث میں لفظ کیا آیا ہے؟ لبیسا سین کے ساتھ. مسند احمد میں البتہ یہ آیا تھا کے ساتھ. تو قد اسودا، یہ سیاہ ہو چکی تھی، من طول ما لبیسا، کثرت استعمال کی وجہ سے. لبیسا کا معنی یہاں پہ ہوگا استعملا، استعمال. فنضحتہ بماء، میں نے اس پہ چھڑکاؤ کر دیا پانی کے ساتھ. فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چٹائی کھجور کی ٹہنی اور پتوں سے بنی ہوئی تھی. وصففت انا والیتیم وراءہ، میں نے اور یتیم بچے نے صف بنائی، وراءہ آپ کے پیچھے. والعجوز من ورائنا، اور بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی، من ورائنا، ہمارے پیچھے. یعنی کہ اللہ کے رسول آگے، آپ کے پیچھے صف میں انس بن مالک اور یتیم بچہ، اور تیسری صف میں کون ہے؟ ہاں، یہ بوڑھی عورت ہیں، اکیلی، یعنی کہ ایک خاتون. فصلی لنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی. ثم انصرف، پھر آپ پھرے نماز سے، ان کے سلام پھیر دیا. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے نمبر ہے 380 380، اور امام مسلم نے نمبر ہے 658 658. والی مسلم، اور مسلم میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بھی، انہیں نماز پڑھائی. کن کو؟ انس کو
وبأمی اور ان کی والدہ کو، فأقامنی عن یمینہ تو آپ نے مجھے کھڑا کیا اپنی دائیں جانب، وأقام المرأة خلفنا اور خاتون کو کھڑا کیا ہمارے پیچھے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 660 660۔ تو یہ مستقل الگ سے حدیث ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ وہی والا واقعہ ہے۔ اچھا، الیتیم، یہ یتیم بچہ جو جس کا تذکرہ آیا یہ کون تھا؟ ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، عمدۃ الاحکام کے مؤلف، ہوا زمیرہ، اس کا نام کیا تھا؟ زمیرہ، جد حسین ابن عبداللہ ابن زمیرہ، یہ حسین بن عبداللہ بن زمیرہ کا دادا ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو پتہ چلا کہ صف اس بچے کے ساتھ بنانا درست ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا۔ اگر یہاں پہ یتیم بچہ، جو کہ یتیم کہتے ہیں اس کو جو کیا ہو، نابالغ ہو، انس کہہ رہے ہیں نا کہ میں اور یتیم بچہ اللہ کے رسول کے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے، تو یہ بچہ نابالغ تھا۔ اگر اس کے صف میں ہونے کا اعتبار نہ کیا گیا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول انس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو الگ صف بنانے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بچہ نابالغ ہے لیکن ہے سمجھدار تو اس کا صف بندی میں اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ پتہ چلا کہ اگر امام کے ساتھ 2 آدمی اور ہوں، 2 نمازی اور ہوں، تو وہ امام کے دائیں بائیں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور عام طور پہ اہل علم کا یہی موقف ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ امام کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوں گے، اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں آتی ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف والی روایت کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید وہاں پہ عبداللہ بن مسعود نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ جگہ تنگ تھی، تو اس لیے انہوں نے ایک نمازی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اور یہ حدیث واضح دلیل ہے بخاری مسلم کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں کی الگ صف پیچھے بنائی ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ جو خاتون تھی ان کے سامنے جو کھڑے تھے وہ کون تھے؟ انس اپنا بیٹا یا اپنا پوتا یا اپنا نواسا، اور ساتھ یتیم بچہ ہے۔ تو اگر گنجائش ہوتی عورت کے مردوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کی تو آپ خاتون کو ان بچوں کے ساتھ کھڑا کر دیتے، لیکن نہیں، خاتون کی پیچھے الگ صف بنائی گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خاتون امام نہیں بن سکتی نماز میں۔ اگر نماز میں امام بننے کی گنجائش ہوتی تو آپ خاتون کو کم از کم انس اور اس بچے کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونے دیتے، لیکن آپ نے پیچھے کیا، اکیلے کھڑے ہونا ہے لیکن پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس قدر اس معاملے میں عورت کو پیچھے کیا گیا ہے تو اس کو امام بنانا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب صف میں کوئی تنہا ہو، خاتون خصوصی طور پہ یہاں پہ دیکھیں کہ خاتون چاہے اکیلی ہیں وہ مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، الگ صف بنائیں گی اور ان کی صف کا اعتبار ہوگا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی مستقل نماز نہیں تھی، آپ تو کھانا کھانے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ برکت کے طور پہ آپ نے یہ وہاں پہ نماز ادا کی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ نفل نمازیں بھی جماعت کے ساتھ کبھی کبھار پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس حدیث سے پتہ چلا نبی علیہ السلام کی تواضع کا اور آپ کے عظیم اخلاق کا. آپ نے خاتون کی دعوت قبول کی ہے، ان کے گھر گئے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، خصوصاً ولیمے کی دعوت. ولیمے کی دعوت لازمی قبول کرنی چاہیے اور اس میں لازمی طور پہ جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو. مثال کے طور پہ آپ رہتے ہیں مدینہ میں اور ریاض کے کسی صاحب نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، تو اب مدینہ سے ریاض جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے اوپر وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نہیں جاتے تو یہ آپ کا عذر مناسب ہے، کیونکہ اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن آپ کے قریب ہی دعوت ہو رہی ہے اور وقت بھی آپ کے پاس ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسی شکل میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی ہوگی. آج کے درس کی آخری حدیث، تاکہ صف بندی کے مسائل اپنے اختتام کو پہنچ جائیں. حدیث نمبر 71 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا بت عند خالتی میمونہ، میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا. تو ام المؤمنین میمونہ عبداللہ ابن عباس کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، تو نبی علیہ السلام رات کی نماز پڑھنے لگے. آپ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ آپ رات کی نماز پڑھ رہے تھے. فقمت عن یسارہ، تو میں کھڑا ہو گیا آپ کی بائیں جانب. فاخذ برأسی، آپ نے میرے سر کو پکڑا. فقامنی، تو مجھے آپ نے کھڑا کیا یمینہ، اپنی دائیں جانب. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 6316 6316، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 763 763. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہوگا تو وہ امام کی کون سی جانب کھڑا ہوگا؟ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا. بائیں جانب کھڑا ہو تو امام کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، نماز کے دوران اصلاح کی جائے گی، نماز میں ایسی حرکت کی جائے گی، پتہ چلا ایسی حرکت نماز میں جائز ہے جس کا تعلق نماز کی درستگی سے ہو. جیسا کہ آپ نے یہاں پہ خود بھی حرکت کی اور ان کو بھی حرکت میں ڈالا، یعنی کہ آپ نے ان کو پکڑ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے کھڑا کیا تو آپ خود بھی نماز میں حرکت کر رہے ہیں اور عبداللہ ابن عباس نے بھی حرکت کی ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ حرکت نماز کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صف بندی کا کتنا اہتمام ہے، کہ نماز کے دوران آپ نے صف بندی کا اہتمام کیا اور درست جگہ پہ عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کیا. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ نابالغ بچے کے ساتھ صف بنائی جا سکتی ہے. عبداللہ ابن عباس نابالغ ہیں اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ جماعت پڑھی ہے، جماعت کرائی ہے، آپ امام بن گئے ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بعد والا مقتدی آ کے اس کو اپنا امام بنا لیتا ہے، مقتدی بن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ نبی علیہ السلام تہجد کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے تنہا نماز شروع کی ہے اور عبداللہ ابن عباس بعد میں آئے ہیں اور مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ نے بطور امام ان کو نماز پڑھائی ہے. یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں نے تو امام بننے کی نیت ہی نہیں کی تھی. اور پتہ چلا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، درست ہے. اور تہجد کی نماز اصل میں وہی تراویح کی نماز ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کو تراویح کہتے ہیں، اور باقی مہینوں میں پڑھیں تو اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. اور اس سے پتہ چلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ کس قدر ان کو شوق تھا علم لینے کا، کیونکہ دیگر حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ انہوں نے رات اسی لیے گزاری تھی آپ کے گھر میں تاکہ جان سکیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کیسے گزارتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں. تو علم لینے کی غرض سے انہوں نے اپنی خالہ کے گھر میں رات گزاری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
ان احادیث میں جو مسائل اور احکام ہیں انہیں سیکھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق دے، دوران نماز صف بندی کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔